وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله. كان الناس أمة واحدة، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ سچی کتاب. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جس چیز میں وہ جھگڑے ہوئے ہیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد، اور نہیں جھگڑا ڈالا اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ دی گئی. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح حکم پہنچ چکے. بغیا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جگہ لگے تھے اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے. ایک امت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ہی عقیدہ پر تھے، لوگوں کا ایک ہی نظریہ تھا، سب اللہ کی توحید کے قائل تھے، اپنے نبیوں کی بات ماننے والے تھے. تو ایک زمانہ گزرا ہے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ نے عالم الست میں، عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، وہاں ساری انسانیت کو پیدا کیا. تو وہاں سب سے یہ وعدہ لیا کہ تم جو ہے نا کس کی عبادت کرو گے، تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں. اور بعض دوسرے احباب کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور ان سے نسل چلائی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک قرن بنتا ہے، یہ تقریباً ایک صدی بنتی ہے، یا بعض نے 10 صدی کا کہا ہے. یہ اتنا عرصہ بنتا ہے. اس صدی کے اندر یہ سب لوگ ایک ہی مذہب پر تھے، کیونکہ ان کا آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد میں سے جو تھے آباء و اجداد، وہ سب ان کو دین اسلام کی ہدایت کرتے گئے اور لوگ اسی ایک ہی دین پر قائم رہے. لوگوں نے آپس میں کوئی اختلاف نہیں کیا. پھر یہ ہوا کہ لوگ بڑھتے گئے، لوگوں کے مزاج تبدیل ہوتے گئے، لوگوں کی اغراض بدلتی گئیں. جیسے جیسے لوگ بدلتے گئے، لوگ بڑھتے گئے، اقوامیں بڑھتی گئی، قومیں بڑھتی گئیں. ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. تو مزاج کے اندر تبدیلی آئی، ان کی طبیعتوں کے اندر تبدیلی آئی. تو اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دین حق سے پیچھے ہٹنے لگ گئے، کیونکہ مزاج اب بدل چکا تھا. کوئی کہتا تھا کہ اب نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا تھا نہیں پڑھنی. مزاج کے بدلنے سے کوئی دین کے احکام کو ماننے لگا، کوئی چھوڑنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر میں نے لوگوں کو ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. پہلے لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ان میں بگاڑ پیدا ہوا. اللہ نے نبی بھیجے مبشرین، جو ان کو خوشخبری سناتے تھے کہ اللہ کے احکام پر چلو گے کامیاب ہوگے. وہ منذرین، اور ان کو ڈر سناتے تھے کہ اللہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر تمہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا وانزل معهم الکتاب بالحق، اللہ نے ان نبیوں کو کتاب عطا کی، کتاب بھی ساتھ دی کہ اس کتاب کو دیکھ کر لوگوں کو سکھاؤ سمجھاؤ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے اختلاف میں وہ فیصلہ کریں. تو انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق لوگوں کے اختلافات مٹائے، کوشش کی. تو پھر فرمایا کہ کوشش کرنے کے نتیجے میں کچھ لوگ مانتے گئے، کچھ لوگ سائڈ پہ ہوتے گئے. تو دو قومیں بن گئی، فمنکم مؤمن ومنکم کافر، بعض مومن رہے اور بعض کافر رہے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، فرمایا اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب کی سمجھ دی.
کتابیں سمجھتے تھے، انبیاء کی بات سمجھتے تھے اور ان کے پاس دلائل تھے، لیکن اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، آپس میں حسد کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، مرتبے کی محبت کی وجہ سے، کہ میں زیادہ کتاب کو سمجھنے والا ہوں، میں زیادہ اللہ کے احکام کو سمجھنے والا ہوں، میری طرف متوجہ ہو۔ تو لوگوں کو اپنی طرف ورگلانے لگے، کتاب کی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد، اللہ کے احکام کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف ورگلانے لگے۔ تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء نے آ کر ان پر محنت کی، اور محنت کے نتیجے میں بعض لوگ جو بات مانتے گئے وہ مومن بنتے گئے، جو لوگوں نے بات نہیں مانی وہ کافر بنتے گئے۔ تو جتنے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام تھے وہ سب آ کر لوگوں کو علاج کرتے رہے، لوگوں کی روحانی بیماری کا علاج کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ جیسے کسی آدمی کو بدن میں کوئی بیماریاں لگ جائیں تو سب سے پہلے اہم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، تو بیماریاں ان کی شرک و کفر تھی، اس کا علاج کرتے رہے۔ پھر آخر میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے ان کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیا۔ فرمایا کہ اس نبی کو میں جو شریعت دے رہا ہوں وہ شریعت بدلنے والی ہے۔ پہلے لوگوں نے ضد کی وجہ سے شریعتیں بدل ڈالی، کتابیں بدل ڈالی، تورات اور انجیل کا کلا کما کر دیا، ان کو بدل ڈالا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب میں ایسا نسخہ تجویز کر رہا ہوں کہ اس نسخے کو کوئی نہیں بدل سکے گا، ایسا نسخہ دے رہا ہوں، اور وہ کتاب اللہ ہے، یعنی کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اب آخری نبی آ رہے ہیں، یہ اب آخری نسخہ لوگوں کی ہدایت کے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ تو جیسے کوئی ڈاکٹر یہ دوا تجویز کر دیتا ہے کہ اب تمہاری ساری بیماریاں ختم ہو چکی ہیں، یہ آخری دوائی ہے، اب اس کے بعد آپ کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے مزاج بدلے، ان کی تبدیلی ہوتی گئی، لوگوں نے دین کو تبدیل کیا، اللہ نے مختلف نبی بھیجے، ان کی شریعتیں بدل ڈالی، لیکن آخر میں اللہ نے ایسے نبی بھیج دیے کہ جن کی شریعت بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نصیحت اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے تو حق کے بارے میں اللہ نے ان کو ہدایت دی اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راہ پر چلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے بعد گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نے ایک مرتبہ ہدایت دے دی، اب اس سے آدمی پیچھے ہٹ گیا تو اس پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو گمراہ ہو جاتے ہیں نا پھر ان کا ہدایت پر آنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گمراہی کو ہی کوئی ہدایت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ